آغاز کرتے ہیں آپ سے علامہ صاحب، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ یہ دیکھیں غلامی کا، عشق کا، قربانی کا یا ایک تصور سامنے آتا ہے، آپ کا تعارف قبول اسلام اور جو خاص طور پہ جو ظلم اور جبر آپ نے برداشت کیا ہے، ابتدائی حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخصیت کا آج تذکرہ کرنا ہمیں مطلوب و مقصود ہے، یقیناً وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وہ عشق اور وہ محبت حاصل تھی جو آج بھی پوری امت کے لیے ایک استعارہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی عاشقان مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو خیرات حاصل کرتے ہیں ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ آج بھی اگر لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے تقسیم ہو رہا ہے تو یہ یقیناً درست ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام کی عنایت بذریعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو میں آپ کے ابتدائی تعارف کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس غلام حضرت بلال کا نام ہی انتہائی عظمت والا ہے۔ بلال کا مطلب ہی تر رکھنے والا ہو، سبحان اللہ، تازگی دینے والا، سبحان اللہ۔ تو آج بھی ہمارے عشق کو، ہماری محبتوں کو تازگی عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کے والد کا نام رباح تھا، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمامہ تھا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو کر درجہ صحابیت پر فائز تھیں۔ تو اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو پس منظر تعلق وہ حبشہ سے ہے، لیکن اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی تھی۔ ٹھیک۔ تو حمامہ آپ کی والدہ انتہائی خوبصورت تھیں، حسن میں، وجاہت میں، وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ ان کی شادی رباح جو غلام تھے ان کے ساتھ کیسے ہوئی، وہ بھی میں اشارہ دے کے آگے چلوں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا مکہ مکرمہ پر تو اس کے بعد وہ عذاب کا شکار ہوا، تو اس کے خاندان کی ایک شہزادی تھی، وہ ادھر ادھر وہ آنے کو تیار نہیں تھی، اس کا دل نہیں مان رہا تھا، تو اس لیے وہ عذاب سے محفوظ رہی۔ اس کو عذاب نہ ملا، لیکن اہل مکہ کی نگاہ کے اندر وہ خاتون، وہ شہزادی جو تھی وہ اس وقت قابل نفرت تھی ابرہہ کی اس حرکت کی وجہ سے، جسارت کی وجہ سے جو بیت اللہ کو گرانے کی اس نے سوچی تھی۔ تو پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب یہ اس کے خاندان کی، تو اس کو سزا کون سی دی جائے، کسی نے کہا جلا دو، کسی نے کہا مار دو، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، لیکن آخر میں ایک شخص نے رائے دی کہ یہاں پر جو ہے ایک شخص ایسا موجود ہے جو حبشی ہے، اس کو وہ سزا دو جو ایک دفعہ نہ مرے بلکہ زندگی میں بار بار مرے۔ اور وہ کس طرح ہے کہ وہ غلام جس کو مکہ مکرمہ میں داخلے پہ بین کیا ہوا ہے، ان کے نقوش چہرے کے ایسے نہیں ہیں کہ لوگ ان کو برداشت کریں، لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو یہ شہزادی ہے اور وہ غلام ہے اور ہے بھی کوئی خوبصورت شکل کا نہیں، لہٰذا اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے تاکہ یہ ہمیشہ تڑپتی رہے اور اپنے ماضی کو یاد کرتی رہے کہ ہمارے بڑوں کے گناہ ہمارے کھاتے میں کس طرح ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو جب نکاح کیا گیا، یہ شہر سے باہر ان کو رکھا گیا، تو وہاں پر پھر ان کے عقد کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تولد ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو ابتدائی حالات ہیں آپ کے قبول اسلام، جی میں اس طرف ساتویں شخصیت ہے، جی آپ جو ہیں وہ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر غار کے اندر تشریف فرما تھے، تو آپ بکریاں لے کر جایا کرتے تھے چرانے کے لیے، تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں دودھ دے دو، تو یہ دیکھیے کہ کیسی سلیم الفطرت روح تھی، وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو دے تو سکتا ہوں لیکن میرے حصے کی ایک بکری ہے، باقی بکریاں میری ہیں نہیں، تو میں ان پہ تصرف کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے سلیم روح تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی طرف میلان ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے، اور میں کہ یہ بچہ تو بالکل پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں آپ نے ان کو شفقت کے ساتھ اپنا بچہ قرار دیا، تو آپ نے، اور میں کہ تمہاری جو بکری اس میں سے تو لے سکتا ہوں، اس نے کہا وہ تو اتنی کمزور ہے، لاچار ہے، اس کے تو جسم میں دودھ مشکل ایک آدھ گلاس بنتا ہے اور وہ شام کو میں پیتا ہوں، اور ابھی تو آئے ہیں تو اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت دینا تمہارا کام ہے، پی لینا ہمارا کام ہے۔ تو اس نے عرض کیا حضور اگر دیتی تو لے لیں۔ آپ نے دستے شفقت پھیرا، جب اس کا دودھ نکالا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ کہ آپ نے سب سے پہلے فرمایا بلال لو تم پی لو۔ وہ کہتے ہیں کہ دن میں پہلی مرتبہ مجھے دودھ پینا نصیب ہو رہا تو حضور کی برکت سے نصیب ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضور نے خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. یہ 3 دن میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ 3 دن وہاں رہے, یہ 3 دن بکریاں لے کے جاتے رہے اور حضور کی برکت سے وہ خوب فربا ہو کر واپس آتی. تو ابو جہل نے اس وقت کہا عبداللہ بن جدعان سے جس کی وہ بکریاں تھی, وہ کہنے لگے سمجھ نہیں آتی, تیری بکریاں پہلے بھی یہی لے کے جاتا تھا اور ادھر ہی لے کے جاتا تھا, اور اب یہ لے کے آتا ہے تو اب ان کے پیٹ جو بھرے ہوتے ہیں اور بڑی مجھے موٹی نظر آ رہی, یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تو سمجھ نہیں آتی, اسی سے پوچھے تو انہوں نے وہ راز تو نہ بتایا. وہ اب یہاں پہ ابو جہل کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے یہ ابن ابی کبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے وہ غائب ہے مکہ سے, جدھر یہ جاتا ہے وہ ادھر ہوں گے, یہ انہی کی برکت سے بکریوں کے پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. میں اشارتاً بات کرتا ہوں وقت کی قلت کو پیش نظر رکھ کے کہ آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کیے گئے, اور وہ اس قدر تھے کہ انگارے جلا کے جب آپ کو لٹایا جاتا چربی پگھل جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ایک مرتبہ خواہش کی کہ آپ مجھے وہ کوئی نشان تو دکھائیں جو مکہ میں سزا دی جاتی تھی. تو آپ نے اپنی پشت سے جب قمیض ہٹائی تو وہاں پر وہ سفید چربی کے نشانات موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ بلال ہم نے بھی اسلام قبول کیا, آپ نے بھی کیا, لیکن ایسا کوئی ظلم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا.